الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. میرے عزیز طلبہ اور میرے محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایک نئے سلسلے کا اور اپنے قدیمی عنوان الدین النصیحہ، اس باب میں اپنی ایک اولین تصنیف اس کو اور اس کے اکثر ابواب کو مختصراً ریکارڈ کرا کر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ دور ایسا ہے کہ لکھی گئی کتاب کو پڑھنے کی بجائے لوگ مضمون اور متکلم اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس بات کو اپنے کانوں سے سننا اور آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے سامنے کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ بالمشافہہ وہ چاہتے ہیں کہ متکلم کا مشاہدہ بھی ہو اور اس کی گفتگو کو اسے دیکھتے ہوئے سنیں۔ اسی عمل کے پیش نظر ہم نے اس سے قبل اپنی جملہ تصانیف، جن میں سے المقالات المکیہ عربی اور اردو، پھر المحاضرات المکیہ عربی اور اردو، پھر مغالطات القادیانیہ عربی اور اردو، پھر التوفی عربی اور اردو، پھر الاسلام والقادیانیہ تقابلی مطالعہ عربی اور اردو۔ ان تمام کتب کو ہم ریکارڈ کر کے اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، مگر یہ عجیب اللہ کی حکمت ہے کہ ہماری ایک اردو تصنیف الدین النصیحہ اس عنوان سے، جسے اولیت حقیقی حاصل ہے، بلکہ جب میں نے اسلام کے زرعی اصول حضرت الاستاذ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ، جس پہ مقدمہ حضرت العلامہ حضرت مولانا خالد محمود صاحب کا تھا، طویل مقدمہ، کتاب سے بڑا مقدمہ، ان دونوں کا ترجمہ حضرت مولانا چنوٹی، حضرت مولانا عبدالحفیظ اور امام کعبہ حضرت شیخ محمد بن عبداللہ سہیل، ان تینوں حضرات کے مطالبے پہ کیا، اور الحمدللہ وہ کتاب آج الاصول الذهبیہ فی الرد علی القادیانیہ اس عنوان سے ان بزرگ حضرات کے مقدمے کے ساتھ دوسری بار چھپ چکی ہے۔ اس کو دیکھ بھی لیں آپ۔
یہ کتاب الاصول الذهبیہ یہ ہے کتاب، اور اس کے ساتھ مقدمہ ہے کتاب سے پڑھا۔ تو الحمدللہ جب یہ کتاب ختم ہو گئی تو پھر میں نے اپنے دروس کا مجموعہ اس کو الدین النصیحہ اس نام سے چھپوایا۔ تو یہ کتاب اولین تصنیف ہونے کے باوجود کسی حکمت کے تحت اس کو نہ ریکارڈ کیا گیا، نہ اس کو چھاپا گیا، اور نہ اس کو ہم نے یوٹیوب پہ ڈالا۔ چھپی حالت سب سے پہلے تھی۔ تو آج کی اس مجلس سے ہم آغاز اس کتاب کے بارے میں اپنے ایک علیحدہ انداز سے کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہ اس کتاب کے اندر جو ہمارے خصوصی ان دروس کا مجموعہ ہے جو ہم نے نیو کیسل، دارالعلوم نیو کیسل ساؤتھ افریقہ میں، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے دارالعلوم لندن میں، پھر اس کے بعد گلاسکو میں، اور کئی دینی مدارس میں وہ دروس جو ہیں ہم نے پیش کیے، اور وہ کتاب بھی ان دروس کے مجموعہ کا ہی نام ہے۔ تو آج ہم نے یہ چاہا کہ آج کی مجلس سے ہم اس کتاب کے علاوہ جو شروع میں اس کی پیشانی پر جو ہمارے بزرگوں کے اقوال زرعی ہیں ان کو بھی ساتھ ہی پیش کریں، اس لیے کہ ہم اپنے اکابر کے فرمودات کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، اور یہی چیز میں چاہتا ہوں کہ میرے طلباء بھی منتقل ہو۔ اسی سلسلے کے ساتھ جڑنے میں ہمارا بھی فائدہ ہے۔ تو آج کی اس پہلی مجلس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ الدین النصیحہ، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری کتاب ہے الدین النصیحہ۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اس کے اندر جو ہمارے بیان کردہ دروس ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کریں، مگر ہماری یہ تمنا بھی ہے کہ ہم جب اس کو آج سب کتابوں کے بعد پیش کر رہے ہیں تو اس کے پیش کرنے کا انداز پہلی کتابوں سے کچھ مختلف ہے، اور وہ یوں مختلف ہوگا کہ ہم اس کتاب کی پیشانی پہ جو تحریرات ہیں، انتصاب و تقدیم و تقریرات، ان کو پیش کرنے سے آغاز کریں۔ اور غرض ہماری یہ ہے کہ ہمارے ان اکابر کی یہ تحریرات ہمارے لیے اور ہمارے عزیزان طلباء کے لیے اور ہمارے احباب کے لیے بہت سے علمی فوائد اور منافع پر مشتمل ہے۔ تو ہم اب الدین النصیحہ اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں سب سے پہلے انتصاب۔ تو میں نے یہ لکھا کہ میں اپنی اس کاوش کا انتصاب پیکر اسلامی حمیت و غیرت اس عظیم شخصیت کی طرف کرتا ہوں جو رزق حلال کے لیے دن بھر مشقت کر کے پھر اپنے معاشرے میں آ کر حق کی حمایت اور اپنے رہنے والے گرد و پیش میں عوام کی خدمت میں راحت محسوس کرتے، مشقت سارا دن
پھر راحت خدمت میں میری مراد میرے والد محترم الحاج عنایت اللہ سیالکوٹی رحمہ اللہ، پھر میں اس کا انتساب اس عظیم خاتون کی طرف کرتا ہوں جو گھر کے بے شمار مشقت والے کاموں کے بعد اللہ کے ذکر و عبادت میں اپنی راحت پاتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے والد اور والدہ کی دعائیں ہیں اور ان کی محبت و اخلاص کے گہرے نقوش ظاہر و باہر اس کے ان کے اثرات اور بے لوث دعاؤں کی حلاوت ہی کے صدقے میں میری اہلیہ اور ابنائے اربع محمد، احمد، حماد، حمزہ، ان کی دعاؤں کی حلاوت محسوس کرتے ہوئے اپنی یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یقیناً سعید کی سعادت انہی کی نیک تمناؤں اور خالص دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اب اس کے بعد عرض ناشر، کیونکہ الاصول الذهبیہ فی الرد علی القادیانیہ، اس کو بھی حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب نے مکتبہ امدادیہ سے چھپوایا، تو میری یہ تالیف جو ہے الدین النصیحہ، اسے بھی حضرت نے ہی اپنے اہتمام سے چھپوایا، تو یہ عرض ناشر بھی سنیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مسند درس و تدریس ہو یا شعبہ تالیف و تصنیف، ملکہ افہام و تفہیم اور قوت ایضاح و بیان کا وافر حصہ حق تعالی شانہ نے ہمارے مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ کو عطا کر رکھا ہے، اس لیے ان کے دروس خالص مدرسی ہوں یا خواص و عوام میں علمی و معاشرتی موضوعات و مسائل کے بیان کی مجالس و حلقات ان میں موضوع کی حسن ترتیب، اس کی تفصیل و تحصیل برائے تشویق طلبہ و سامعین، یہ مولانا کے درس کا ذرائع امتیاز ہوتا ہے۔ اس خصوصیت کے پیش نظر میری یہ خواہش رہی کہ مولانا سعید احمد عنایت اللہ کا مفہوم دین اور مطالعہ قادیانیت کے عنوان سے تیار کردہ مجموعہ، جس سے وہ اپنی درسگاہ مدرسہ سہولتیہ کے علاوہ جنوبی افریقہ، انگلینڈ وغیرہ کی علمی درسگاہوں میں یا تربیتی محافل میں پیش کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، کو برائے افادہ عامہ طباعت کے زیور سے آراستہ کر دیے جائیں۔ شروع میں تردد کے بعد، صحیح بات ہے کہ میں ہی چاہتا تھا شروع میں، جیسے ہمارے حضرت نوٹی بھی کہتے تھے کہ میرے ان دروس کو چھاپے نہیں، یہ کتاب نہیں، تو میں نے بھی حضرت کو کہا کہ میرا خیال ہے کہ ان دروس کو ہمیں بالمشافہ براہ راست اپنے طلبہ پہ القاء کرنا چاہیے، تو حضرت نے درست لکھا۔ تردد کے بعد آخر مولانا نے میری رائے سے اتفاق کر لیا۔ حضرت نے خود چنوٹی صاحب کو بھی قائل فرمایا کہ یہ نظمی اصول کو چھپنا چاہیے۔ اسی طرح واقعی مجھے ابھی یاد آ گیا کہ میں شروع میں یہی کہتا تھا کہ دروس کو ہمیں سمجھانا چاہیے طلبہ کو، چھاپنے سے کتاب بن جائے گی اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ کتاب پڑھ کے ہم ان عنوانات کے ماہر ہو گئے، جبکہ یہ بات درست نہیں۔ بہرحال الحمدللہ کہ یہ مجموعہ کتابی صورت میں
الدین النصیحہ کے نام سے مکتبہ امدادیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ ہمارے پاس رد قادیانیت کے موضوع پر زرعی اصول کے نام سے حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ کا گراں قدر علمی مجموعہ اردو اور عربی میں موجود ہے۔ یعنی اس وقت ہم الاصول الذهبیہ، یہ جو کتاب ہے، اس کو چھاپ چکے تھے جب حضرت نے یہ مقدمہ لکھا۔ مولانا ڈاکٹر سعید احمد کا الدین النصیحہ نامی یہ مجموعہ ہمارے تربیتی کیمپ میں ایک جدید اور مفید اضافہ ہے، جس سے ہمارے نوجوان طلباء، علماء، دعات اور متدین حضرات دین کے نام پر اٹھنے والے مختلف فتن، ان کے اسباب و عوامل، ان کے علاج و معالجہ اور مطالعہ قادیانیت کے میدان میں اپنی اپنی دین فہمی کی استعداد کے مطابق انشاءاللہ یکساں طور پر مستفید ہو سکیں گے۔ حق تعالی شانہ مرتب، ناشر اور جملہ معاونین کی اس کاوش کو اپنی رضا و قبولیت بخشے اور اسے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عبد الحفیظ عبد الحق المکی، مالک مکتبہ امدادیہ، مکہ مکرمہ، امیر انٹرنیشنل ختم موومنٹ۔ اب میرے عزیز طلباء و احباب، تھوڑی سی تاریخ کا بھی پتہ چل گیا، ہماری اور ہمارے استاد محترم کی علمی کاوشوں کا، اور اس کتاب کی محتویات کا تعارف بھی ہو گیا۔ تو میں نے سمجھا کہ ان اکابر حضرات نے جو اس کتاب کے بارے میں تعارفی کلمات لکھے ہیں، یہ میرے عزیز طلباء کے سامنے آ جائیں تاکہ وہ شوق سے اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں۔ یہ میری غرض تھی اور کوئی غرض اس کے علاوہ نہ تھی۔ اب ہم آپ کے سامنے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی تحریر بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: الحمدللہ جل وعلا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد المصطفیٰ افضل الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، یہ دور دینی اعتبار سے دجالیت کا ایک دور ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں؟ جس میں حق اور باطل کو اس طرح ملایا جائے کہ حق لوگوں کے سامنے باطل کے ساتھ ملوث ہو کر رہ جائے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ حق نہ ہوگا، اس کی نسبت کذب کا سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ یہ نقطہ سمجھیں ہمارے طرف کہ جب ایک کذب صریح ہو اور ایک دجل ہو جس میں حق اور باطل خلط ہوا ہے، تو کس کو سمجھانا آسان ہے؟ کذب صریح کو۔ یہ نقطہ ہے حضرت علامہ کا۔ اس میں صرف ایک روشنی کو سامنے لانا، ایک اندھیرے کو بجھانا ہوتا ہے۔ اس میں صرف ایک روشنی کو سامنے لانا اور ایک اندھیرے کو بجھانا ہوتا ہے۔ اب یہ فرق ہمارے علماء اور طلباء کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حق اور باطل کو ملا کر پیش کرنا یہ قادیانی کا شیوا ہے، اور یہ کتنا خطرناک ہے اور آسان کام نہیں ہے اس کا حالت۔ قادیانیت کی مرزا غلام احمد کا شمار کاذبین میں سے نہیں، دجالین میں سے ہے۔ وہ اپنے جملہ دعاوی میں ایسی چال چلا ہے کہ اپنے ہر غلط موقع کے ساتھ
اس نے کسی سچائی کو جوڑا ہے، اس کے اس طریقے کار سے اس کے لیے قبولیت کی تو راہ نہ کھلی، وہ سچ ضرور ملتبس ہو گیا۔ اب دیکھو علامہ صاحب کی یہ رائے کس قدر ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے قادیانی کو سمجھنے کے لیے اور اس کے رد کے لیے کوشش متعین کرنے کے لیے، جسے وہ اپنی تحریک کے ہر موڑ پر سامنے لاتا رہا۔ قادیانی کی تاریخ کھولنے کے لیے صرف علمی مواد کافی نہیں، بلکہ اس طرح کی گرفت چاہیے جس سے دجل کھولا جاتا ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ اس خاص نہج سے قادیانیت بے نقاب کی جائے اور تعلیم یافتہ طبقوں کے سامنے صرف اس کے دجل کی نبض پر پوری طرح ہاتھ رکھا جائے۔ الدین النصیحہ، یہ جو کتاب ہے، اس کے مصنف موصوف نے اس کتاب میں اسی طرح دجل کی نبض پہ ہاتھ رکھا۔ میرے طلباء، یقین کیجئے کہ مجھے خود قند مقرر کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھو ان ہمارے اکابر نے دراصل ہمارے لیے کام کی راہیں کھولی ہیں اور کام کو سمجھایا ہے اپنی ان تحریرات کے ذریعے۔ بہرحال آپ حضرات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہ اکابر اس کام کو کس نہج پہ ہم سے کرانا چاہتے ہیں۔ اس طرح موضوع اپنی جگہ بہت مشکل ہے، اسی طرح اسے سمجھنے کے لیے سرسری مطالعہ کافی نہیں، ان سادہ مسائل پر بھی زیادہ سے زیادہ نظر کی ضرورت ہے۔ مؤلف موصوف نے جس انوکھے پیرائے میں یہ سطور قلم بند کی ہیں، انہیں دیکھ کر بے اختیار زبان سے نکلتا ہے کم ترک الاول للآخر۔ بندوں کے اختیار میں صرف بات کھولنا اور اس کا افشاء ہے، دلوں میں ڈالنا اور اس کے مطابق ذہن کو ڈھالنا اللہ رب العزت کے قبضہ میں ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس علمی ذخیرے اور قادیانیت پر کی گئی فنی گرفت، طلبہ یاد رکھیں، فنی گرفت کو طلبہ اور علماء کے لیے باعث ہدایت ٹھہرائے۔ آمین۔ ڈاکٹر خالد محمود، رئیس جامعہ اسلامیہ مانچسٹر، 15 اگست 2007۔ اب یہ مفتی اعظم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی کی تحریر پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مدرسہ سہولتیہ مکہ مکرمہ کے جلیل القدر استاد جناب مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب نے اپنی عظیم الشان تالیف الدین النصیحہ بندہ ناچیز کو مکہ مکرمہ میں عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت بری عنایت پر عظیم الشان جزا عطا فرمائے۔ دل جو چاہتا تھا کہ اس مفید کاوش کا تفصیل سے مطالعہ کرتا، مگر اب مشاغل اور عوارض کے ہجوم نے نئی کتب کے مطالعے کے شوق کو بس ایک حسرت ہی بنا کر رکھ دیا ہے۔ تاہم اس کتاب کو، جو مصنف کے متفرق علمی اداروں اور جامعات میں دیے گئے دروس کا مجموعہ ہے، اجمالی طور پر دیکھنے کا موقع ملا۔ انداز بیان اور موضوعات کے عنوانات دیکھ کر الحمدللہ مسرت ہوئی اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کتاب اس میں بامثمر ثابت ہوگی اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت اور خیر خواہی ثابت ہوگی جو فتنہ قادیانیت میں مبتلا ہیں یا ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو امت کے لیے نافع اور مؤلف محترم کے لیے
ذریعہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنائے، اور موصوف کے علم و عمل اور عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ این دعا ازمن واد جملہ جہاں آمین بعد۔ واللہ المستعان۔ محمد رفیع عثمانی عفو اللہ عنہ، رئیس الجامعہ دارالعلوم کراچی، 14 ربیع الاول 1431 مطابق 1 مارچ 2010۔ اب اگلی تحریر شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب متضل علی کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محب مکرم جناب مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ لیدہ مجدہو نے اپنی موقر تعلیف الدین النصیحہ بندہ کو عطا فرمائی۔ یہ دراصل مولانا متضل لہم کے دروس کا مجموعہ ہے۔ مولانا نے قادیانیت کی تردید کے موضوع پر تربیتی دروس کا ایک سلسلہ شروع فرمایا ہے، جو بفضلہ تعالیٰ بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ وہ عالم اسلام کے مختلف خطوں میں لوگوں کو فتنہ قادیانیت سے روشناس کرنے اور ان کے دجل و تلبیس کو واشگاف کرنے کے لیے تربیتی حلقے قائم فرماتے ہیں، جن میں عام مسلمانوں کے علاوہ ان علماء کرام کی بھی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے جنہیں اس موضوع پر خصوصی تحقیق اور مطالعہ کا موقع نہیں ملا۔ ان دروس میں بڑے سنجیدہ اور علمی انداز میں تمام متعلقہ مسائل کا تعارف کرانے کے ساتھ ان نام نہاد دلائل پر بھی تبصرہ کیا جاتا ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے متبعین ناواقف لوگوں کے سامنے پیش کر کے گمراہی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ کتاب کا ایک معتد بے حصہ سے استفادہ کرنے کے بعد مجھے امید ہے کہ جو حضرات طلب حق کے جذبے سے ان دروس کا مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ انہیں نہ صرف معلومات کا ایک بیش بہا ذخیرہ حاصل ہوگا، بلکہ وہ ان گمراہ کن دلائل کی حقیقت سے بھی آگاہ ہو جائیں گے جو عموماً غلط فہمیاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ نیز مجھے امید ہے کہ جو لوگ مرزائیت کو کسی غلط فہمی کی بنا پہ قبول کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اخلاص کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ انہیں بھی ہدایت حاصل ہوگی۔ کتاب کا نام الدین النصیحہ رکھ کر فاضل مؤلف نے ایسے حضرات کو مخلصانہ طلب حق کی جو دعوت دی ہے، امید ہے کہ اسی جذبہ سے اسے پڑھا جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ بندہ محمد تقی عثمانی، دارالعلوم کراچی، 2 رمضان 1430۔ تو آج کے اس حلقے میں اپنے ان اکابر کی تحریرات پہ ہی اکتفا کرتا ہوں، اور ان کے اندر جو نکات ان ماہر حضرات نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قادیانیت کے ساتھ کس طرح ہمیں معاملہ کرنا ہے اور کس طرح اپنی بات کو جذبہ خیرخواہی سے پیش کرنا ہے، اور ان کے خلط اور دجل کو سمجھنا کتنا ضروری ہے اہل علم کے لیے، اور یہی ہمارا مقصد تھا۔ ابھی بعض تقاریر باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں پیش کریں گے، اور آج کی مجلس کا اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔